فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھ لو صلاة. وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. ایک مرتبہ بآواز بلند صلاة. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و صلاۃ و بعد نبی مکرم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم شان بارگاہ دے اندر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم محتشم ذی وقار میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھی اور معززین حاضرین، رب ذوالجلال دے قرآن وچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. سورہ ملک دے اندروں دعا ہے رب کائنات مخدوم کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ رب العالمین تو آنو بے مینو بے مقدسہ مطہرہ منورہ آیہ مبارکہ تے عمل پیدا ہون دی توفیق عطا فرمان. حضرات محتشم، ماہ مبارک جیدہ تعلق جناب سیدنا صدیق اکبر دے نال ہے اور بڑا عظیم مہینہ ہے. میرا پچھلے جمعہ تو تقریباً 4-5 جمعہ تو موضوع چلتا رہا کہ جڑے بندیاں دے اندر شک و شبہات نے، قرآن دی دوری، حدیث دی دوری، اسلام تو دور، کم آپ کر کے کہنا کہ اللہ نو انجی منظور سی. بندہ خودکشی کر جائے، پوچھا جائے کی ہویا ہے او دے باپ نو او دے بیٹے نو، کہندا جی اللہ نو انجی منظور سی. میں رب دے قرآن نال سوال کیتا، اچھائی اور برائی ان دعواں تے غور در غور فکر کیتا. رب دے قرآن نے جواب دیتا کہ کائنات دے اتے رب ذوالجلال نو امت مسلمہ واسطے جڑے جتنے پیڑے کم نے اے رب نو منظور نہیں. اے بندیاں نے اپنے کولو کھچا بنا لیا. کوئی مائی باپ دی گستاخی کر رہا جی رب نو انجی منظور سی، تے رب نے قرآن وچ کیوں کیا کہ کم نہ کرنا. نماز نہیں پڑھتا کہندا رب نو منظور ہی نہیں میں نماز پڑھا. یہ ساری اسلام تو دوری ہے. یہ عقیدہ شرابیاں کبابیاں لوکاں دا کلمہ تے پڑھ لیا اور جوا باز تے زانیاں لوکاں دا عقیدہ ہے کہ جی اے کم جڑا ہویا، پیڑی موت مر گیا، چھت تو چھال مار کے خودکشی کر گیا، زہر کھا کے خودکشی کر گیا، اے جی رب نو انجی منظور سی. نہیں، کوئی پیڑا کم رب ذوالجلال دی طرف منسوب نہیں کرنا. دوسری بات جی رب دی مرضی ہے، رب جنہاں لوکاں نو جہنم میں بھیجے تے جنہاں نو جنت ہی بھیجے.
کوئی کسی نو کی کر سکتا ہے؟ مولوی کتھے تبلیغ کر کے بچا سکتے نے؟ رب دا قرآن بول کے کہندا ہے کہ اے گل بالکل کوئی نہیں، جہنم وچ تیریاں کرتوتاں نے تینوں بھیجنا ہے۔ اگر تو 5 وقت دا نمازی ہوئے، میرے کریم آقا دی سنت رکھی ہوئے، حضور علیہ السلام دی ہر سنت دا پیروکار ہوئے، اور تہجد گزار ہوئے، نہ زانی ہوئے، نہ شرابی ہوئے، نہ چور، نہ چکا، نہ ڈاکو، تے علی حجویری والا تیرا طریقہ ہوئے تے رب جہنم ہی بھیجے گا؟ نہیں، جیڑا بندہ جہنم ہی جائے گا وہ اپنی کرتوتاں دے مطابق جائے گا۔ اے موضوع میرا پچھلا چلتا آ رہا، اگر قرآن بھی تسا کوئی آیت جہی پڑھی ہوئے، حدیث بھی کوئی جہی آیت پڑھی ہوئے کہ جی جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنی مرضی نمازہ پڑھ لو، رب نے جہنم ہی بھیجنا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، تو میں نے بخا دیو۔ تو اگر نہیں تو پھر اپنے آپ نو بدل دیو، رب تے الزام نہیں لانا، رب دے قرآن تے غور کرو۔ ہر نعت خان ایک آیت کا ترجمہ کر کے ٹری جا رہا، آج دن تک کوئی بندہ بولیا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے نہیں، کیوں؟ کہ آمدی کوئی شے نہیں، اولاد واسطے اساں ٹکیٹیاں کیتیاں، اولاد واسطے اساں بلڈنگاں بلائیاں، اسلام واسطے کی کیتا جی؟ کوئی ایک بندہ کہہ دے جی میں اسلام واسطے کیتا ہے، صبح تو لے کے شام تک اولاد واسطے مال و زر جمع پیا کرتا ہے، راتی بھی اگر موقع ملے تو رات بھی نہیں چھڑتا، 10 نہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اسلام نو دیتا ہے، مگر دعوے کڑے نے۔ گل صرف ایک کوئی بات ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی، مثال دے کے سمجھا دیں سمجھ آ جائے، جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، آپ دی عزت و عظمت و قربان، آقا سبحان اللہ۔ سرکار نے بلال نو کتھے بٹھایا؟ کسے نہیں پتا؟ شکر ہے کوئی بول پیا، کوئی نہ کوئی تو بولیا نا، گل تو ٹھیک ہے، کعبے دی چھت ہے، بس نکتہ ایک کے جو سمجھ آ جائے، کوئی وزیر، مشیر، صدر، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، چاہے ہائی کورٹ چاہے سپریم کورٹ، جتنے مرتبے نے اے بلال حبشی نے سمجھا چھڑیا، جتنے مقام نے، چاہے کوئی کائنات دا آئی جی ہے، مسئلہ صرف ایک کی ہے کہ بلال حبشی نو میرے آقا نے چھت تے چڑھایا، کعبے دی چھت تے، کتے چڑھایا؟ کوئی اور چڑھیا؟ جی میں نے سمجھا دینا اگر گل ہوئی، کعبے دی چھت تے چڑھایا۔ میں اج نوجوان نو تے بابیاں نو تے علماء نو سوال کرنا کہ کعبے دی چھت تے بلال چڑھے، چاڑیا کی نے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، بڑا مرتبہ تے بڑا مقام، بڑی عزت، لوکاں نو آکھیا کعبے وال منہ کر کے پڑھو، بلال تو چھت تے چڑھ جا، تے چڑھایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ پھر بلال دی عزت و عظمت تو میں فقیر قربان جواب دائے، بلال حبشی آپ کو کعبے پہ چڑھایا گیا، بتا بلال اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد تیری نظریں کس پر ہیں؟ ایڈی ٹلی سبحان اللہ تو بھی میں صدقے جاؤں۔ آج کائنات کا ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ کائنات کا کہتا ہے ہمیں عزت مل جائے، ہمیں کیا ملے؟ عزت مل جائے۔ ارے بتانا یہ چاہتا ہوں، عزت بھی کسی طریقے سے ملے گی نا، بندہ ڈاکو بھی رہے اور نماز بھی پڑھتا ہو، ڈاکو کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی ڈال کے رکھے، بندہ زانی شرابی بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور شرابیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رکھے، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا، اس کو ہی غداری کہی جاتی ہے۔
تو پھر دادا علی حجویری کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے پڑیں گے، دادا علی حجویری کی غلامی کرنی پڑے گی، صدیق اکبر کی محبت کے پرچم اٹھانے پڑے گے، میرے آقا کے ناموس کے لیے مرنا پڑے گا، پھر مرتبہ ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلال حبشی، جن کی اذان سن کر مست ہو رہا ہے، اس کے لب و لہجے پہ بھی قربان، اس کی ادا پہ بھی قربان، اس کے اٹھنے پہ بیٹھنے پہ بھی قربان، کیوں کہ اس کے ساتھ میرے مصطفیٰ راضی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ بلال حبشی کے ساتھ۔ راضی کون ہے جی؟ اللہ اکبر، تو بڑی بات ہے نا، ارے بڑی بات ہے نا، جس پہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور جس پہ میرے مصطفیٰ راضی ہیں اس پہ خدا بھی راضی۔ آج تو ہم نے نظریں ڈالے ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی دنیا دار ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی خطیب ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے، وال جتنی، ہائی ہم نے اسلام کا کام کیا، ہائی اسلام نے ہمیں کیا دیا، نظرہ اسلام پہ پھینک رہا ہے۔ اسلام کے لیے حسین سے بڑھ کے تو نے کام کیا، بتا صدیق اکبر سے بڑھ کے کام کیا، عمر پاک سے بڑھ کے کام کیا ہے، ارے پھر تو نظرہ ڈال۔ اگر تو اسلام پر ہے تو تیرا بیٹا اسلام پر نہیں، پر قربان ہے۔ حسین تو حسین ہے نا، میں صرف جمعہ پڑھا دوں تو کہوں میں نے اسلام کا بڑا کام کیا، یہ کیا کام ہے؟ یہ تو آپ میں سے ایک بندے کو میں تیار کرتا ہوں، اگلے جمعہ وہ ادھر بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں ہاں، اسلام کا کام جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، بندے کو مارے کھانی پڑتی ہے۔ میرے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں میرے نبی علیہ السلام نے جب مجھے تبلیغ کی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ، جی حضور، فرمایا میں نے تمہیں ایک خبر دینی ہے جو کسی کو نہیں، حضور بتائیے۔ فرمایا اللہ نے مجھے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں حضور یہ تو میں نے کب کا آپ کو نبی مان لیا ہے؟ تو کہا جب سے میں نے آپ کو نبی مانا ہے تو مجھے لوگ ملکہ مکہ کہتے ہیں، مجھے لوگ ملکہ مکہ کہتے ہیں، رئیسہ مکہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تو حضور جب سے میں نے آپ کو نبی مان لیا ہے اس دن سے میری مال جان سارا آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے گھر سے تبلیغ شروع کی، یا ایھا المزمل۔ نعت خان اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، یا ایھا المزمل، اس کا معنی نعت خان کیا کر رہا ہے؟ اے کالی کملی والے۔ یہی ہے، آپ میں سے کوئی بولا بڑا اسلام کا کام کیا؟ گھر جا کے اس کا ترجمہ دیکھنا، اگلے جمعے مکالمہ ہو جائے گا۔ یہ تو اس آیت کا معنی ہی نہیں ہے، ہمیں ہمت نہیں ہم پوچھیں یا ایھا المدثر، اے سفید چادر والے۔ ادھر کا معنی ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، دو پیسے اکٹھے کیے، بیگ بھرا چلا گیا، نہ نماز کی فکر، یہاں بڑا عشق کا دعویٰ ہو رہا ہے، ادھر نماز کی فکر نہیں۔ کیا اسلام کا کام کیا ہے؟ اسلام اسلام ہے، اسلام کسی کی بازی نہیں لگنے دیتا، اسلام عزت دیتا ہے،
جو اسلام پر مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی فلاں مولوی صاحب نے بڑا کام کیا تحفظ ناموس رسالت کا، آج برادری میں بھی چھوڑ دیا، گھر بھی بک گیا، اب در بدر۔ میں کیا خاموش، وہ مولوی جھوٹا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے تاجدار ختم نبوت کا کام کیا، لوگوں سن لو، جی آقا، فرمایا اس کی پشت کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے پشت پر میرے کریم آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے پشت کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ کیا؟ واہ، میں کیسے مانوں در بدر، میں کیسے مانوں؟ گھر بھی بک گیا۔ نانا جو حضور سے تعلق جوڑ لے وہ بلند ہوتا ہے۔ حضور کو اس نے کیا بلند کرنا ہے؟ برفانہ لگا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سونا تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب شاکر کہے، کوئی بندہ بھی کہے کہ ہم نے حضور کا ذکر کیا، ذکر کو بلند کیا، وہ جھوٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے جس نے میرے یار کا ذکر کیا وہ خود بلند ہو گیا۔ ذکر تو پہلے خدا نے بلند کر دیا، میں نے اور آپ نے کیا بلند کرنا ہے؟ نہ آپ کے پاس زبان، نہ میرے پاس زبان، نہ وہ چہرہ، نہ وہ نیت، وہ نہ عقیدہ، نہ وہ مسئلہ، وہ تو خدا فرماتا ہم نے بلند کر دیا۔ مولا پھر ہمیں لگا دیا، کہا تمہیں اس لیے لگایا تم کرتے جاؤ تاکہ تم بھی بلند ہو جاؤ۔ میں نے کہا بلال، مسئلہ وہاں آ گیا، ارے بتاؤ کیسے بلند ہوا؟ امیہ کی مارے کھاتا تھا، چیخے مارتا تھا، بچے پتھر مارتے تھے، زمین پہ لیٹا رہتا تھا، بتا کیسے بلند ہوا ہے؟ کسے چودھری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج تو ممبروں پر بھی غدار ہیں، ناراض نہ ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نمازی کم ہو جائے گا، 6 اور آ جائیں گے حق سننے والے۔ ممبروں پہ بھی غدار ہیں، جتنی چدراہٹوتی کی حیا کی ہے، ارے مولانا اتنی حیا تو اللہ کے دین کی کرتا۔ تو پھر جتنا تو اپنی مسجد کی انتظامیہ سے ڈرتا رہا، اتنا تو اگر خدا سے ڈرتا، جتنی تابعداری انتظامیہ کی اتنی تابعداری اگر تو رسول اللہ کی کرتا۔ میں حوالہ دے کے بات کہہ رہا ہوں، چھپ کر نہیں، میدان میں کھڑا ہو کے یہ کہنے چاہتا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں۔ پوچھا بلال کس کی تابعداری کی؟ کہا امیہ نے کہا یہ جو تو نہ لے رہا ہے اس کو چھوڑ دے، جو چاہے گا ملے گا، جو کہے گا ہوگا۔ کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ بھوکا رکھنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مارنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آگ جلا کے کولوں پہ لٹا دینا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس سے میں نے لگائی ہے عقیدہ تو بنا۔ جب بندے کا عقیدہ بن جائے، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے کائنات میں کسی پہ کوئی، حضور پھر کہا میرے سارے گمان، مجھے زندہ بھی اس نے رکھنا ہے، مجھے مارنا بھی اس نے ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ حضور فرماندے نہ تیرا جمنا اپنا، نہ تیری جوانی اپنی، نہ تیرا مرنا اپنا، تو پھر آکڑی کیوں پھر رہا ہے؟ ذرا سوچو نا، آپ میں سے کوئی بندہ یہ مجھ سے قرآن لے لے، کوئی بندہ، بڑے بڑے تساں ولی ہو بیٹھے، قرآن اٹھا کے کہہ دے کہ شاکر میرا مرنا میرا ہے، میرا جینا میرا ہے، جسم کا میں مالک۔ آپ نے غلط کہا تو یا ثابت کروں گا یا منبر چھوڑ دوں گا۔ تو جب پتہ ہے
کہ میرا نہ جمنا ہے، نہ جوانی، نہ بڑھاپا تے نہ مرنا، یہ میرا، تو پھر کیوں اکڑے ہیں؟ پھر بدل جانا۔ سوال میں کروں کہ دو سجدے ہیں، ان دونوں سجدوں کی حقیقت کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے ایک سجدہ کیا ہے، اے زمین میں سجدہ تیرے اوپر کر رہا ہوں خدا کو، آخر میں نے آنا تیرے اندر ہے۔ تو سجدہ کرنے کے بعد بھی آکڑ، خبر بھی نہیں۔ چلو ایک اور بات ہے، یہاں سے کوئی بندہ پورے یقین سے مجھے کہہ دے شاکر صاحب باتیں اتنی نہ کریں، میں نے یہاں سے اٹھ کے اپنی مرضی سے باہر چلے جانا ہے، کوئی ہے ایک آدھا؟ میرا تو عقیدہ ہے یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی، دوسری بات مجھے کہنے دے یا نہ کہنے دے، تو پھر آکڑ کیا ہے؟ پھر بلال کی بات ماننی پڑے گی نا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی کعبے کی چھت پر ہیں، پیغام فکر دیکھ کے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب کیا آیا؟ کہا کعبے کی چھت پر صدیق اکبر تک رہے ہیں، حضور کے کئی صحابہ تک رہے ہیں، ارے کعبے پہ کوئی نہیں چڑھا، بلال تو کعبے پہ چڑھا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں تیری نظر کس پر ہے؟ تو بلال کہتے ہیں رب کائنات ارباب ذی وقار، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، میری ملت کے جوانوں اس بات کا پیغام آپ تک میں پہنچانے چاہتا ہوں جو بلال نے ہمیں دیا۔ کہا خدا کی قسم کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے، کوئی جسٹس سپریم کورٹ ہے، کوئی ہائی کورٹ ہے، کوئی ملک کا مالک ہے، کہا جتنا اونچا ہے بلال کہہ رہا ہے اونچوں سے اونچا ہو کر بھی نظر مصطفیٰ کی طرف ہو جائے۔ اذان پیغام آ گیا، لکھا ہے، کہا اذان شروع ہو گئی، عشق بڑا وکھرا جیا ہے، لگتا ہی نہیں، تو لگ جائے تو کچھ چھٹتا ہی نہیں، تو پھر تیری مرضی نہیں، تیرا اٹھنا بھی تیرا بیٹھنا بھی خدا کو پسند ہے۔ بناد خان کیا کہتا ہے؟ شاعر نے کسی نے کیا کہا کہ عشق دیاں اگاں لائیاں نہیں ہو چاندیاں، لگ جان تے پھر، یہ اشارہ بلال کی طرف ہے۔ مارے پڑ رہی ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، تپتی ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ ایک ایک خاندان کا بچہ حضور کی ذات پہ قربان۔ آج یہ مولوی کیا رہے ہیں؟ یہ دہشت گردی ہے۔ صحابہ کو تو نے پڑھا ہو تو پھر آج دیکھیے نا، اسلام کے نعرے لگانے والوں کو دہشت گرد کہا گیا، تو میں جب دیکھتا ہوں آج ان کی بوتھیاں اتنی ہو گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا جس نے اسلام سے ٹکر لی ہے اس کا حال یہی ہوتا رہا، اور جس نے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا جان نکلنے تک، اسلام نے کہا فکر نہ کر۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسما کا بیٹا شہید کر دیا، اتنا سونا جوان کمال، کہا پھر، کہا سہیلیوں نے کہا اسما تمہیں فکر نہیں، تو نوافل پڑھتی جا رہی، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے قتل کروا دیا ہے، تو جا کے دیکھ تو صحیح۔ کہا پردے کا انتظام کرتی ہوں۔ سوچا کبھی؟ کہا پھر چلتی ہوں۔ پردے کا انتظام انسلام کیا، چل پڑی۔ جاتے جاتے راستے میں سہیلی ملی، کہا بڑا ظلم ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تیرے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے چوک میں
لٹکا دیا ہے جس طرح بینر لگائے جائیں. حال تو جا کے دیکھ. جناب اسما پہنچی، چوک میں کھڑی ہوئی، بیٹے کی لاش کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے. مسکرائی واپس. سہیلیاں کہتی ہیں عجیب ماں ہے تو. کہا کیا؟ کہا تو عجیب ماں ہے. کہا کس بات پر؟ کہا بیٹا جوان لٹکا ہوا ہے، اتنا ظلم، مائیں تڑپ جاتی ہیں. کہا جو مائیں اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتی ہیں، وہ تڑپتی نہیں، وہ شکر گزار ہوتی ہیں. کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ شکر گزاری کائے کی ہے، کس بات پر ہے؟ جوان بیٹا تیرا سہارا تھا. کہا نہیں، میرا سہارا میرا نبی ہے. ہے کسی کا عقیدہ؟ اللہ اکبر. بڑا جملہ ہے. کہا پھر مسئلہ سمجھا، بتائیے یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے جو حضور کے دین پر قائم ہو جائے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کہا پھر کیا ہے اس کا معنی؟ کہا اس کا معنی یہی ہے کہ فرمایا جو دین پر جان دے دے، جو دین پر استقامت حاصل کرے، جو حضور کی ذات کے لیے مر مٹ جائے، تو کہا وہ مٹتا نہیں. کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے مکے کی سرزمین پہ دیکھا بڑے بڑے چوہدریوں نے، بڑے بڑے مکار کافروں نے لوگوں کو مارا. کسی کو میں نے کسی کی لاش چورستے میں دیکھی، کسی کی لاش چوک میں پھینکی گئی، گاڑیاں گزرتی رہی، لوگ ٹھڈے مار کے گزرتے رہے. آج میں اللہ کا شکر کرتی ہوں میرا بیٹا اسلام پر قربان ہوا ہے. جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا ہو گیا. کہا کیا وعدہ؟ کہا چوک میں اوپر لٹک کے راج کر رہا ہے، ساری کائنات نیچے سے گزر رہی ہے. کہا مر کے بھی بلند ہے، مر کے بھی بلند ہے. یہ ہے اسلام کی شان. کون کہتا ہے اسلام عزت نہیں دیتا؟ ایک بندہ کائنات پوری کا، میری مسجد کا نہیں، پوری کائنات کا، مولوی غیر مولوی، حاجی غیر حاجی، نمازی غیر نمازی، مجھے بتا دے، حوالہ دے دے کہ اسلام عزت نہیں دیتا، اسلام عزت نہیں چھوڑتا. نہ، مجھے ایک حوالہ دے دیں یا ایک کے برابر 500 حوالہ فقیر دے گا، وگرنہ یہ منبر چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اسلام بڑی عزت دیتا ہے. میری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں. کیا میں غوث اعظم کا بیٹا؟ نہیں. ادنا سا معمولی سے معمولی حضور کے غلام کے پاؤں کی خاک کی قیمت میری نہیں ہے. پر دو باتیں اسلام کی ہیں. 68 سال عمر میں 2 باتیں صرف. تو ہر طرف گلی سے گزرتا ہوں سلامیں آتی ہیں، چوکوں سے گزرتا ہوں سلامیں آتی ہیں، پیٹرول پمپ پہ جا کے تیل ڈالا جائے سلامیں آتی ہیں. کیوں؟ کہ صرف حضور کے دین کے لیے کھڑے. یہ نہیں کہ مولوی شاکر اسن کے لیے. عام میں سے بھی کوئی بندہ کہے تو اگر اسلام کی ذات کے لیے کھڑا ہو جا، ارے یہ سیاسی لوگ تجھے تو صرف 2 مہینے سلامیں کریں گے، پہ بھی تیری بات سنے. کچھ بندے ایسے نے، میں تو جتھے پڑھا تو میں کلمہ پڑھانا تو میں نے پتا کوئی نہیں. کچھ بندے ایسے نے فون سنتے ہوئے، میں کافی جگہوں پہ آتا جاتا ہوں، او یار اللہ ساڑی سنے تو ایسی سنائیے نا، چلو ایک دن آئے گا ساڑی سنے گا. کیا کمال ہے یار، یہ جملہ ایمان لے جاتا ہے. اللہ تو ہر وقت سناتا ہے، ہماری سنانے والی بوتھی نہیں.
ہمارے سنانے والے کام نہیں ہیں. اللہ تو تیرے پیر کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ تو ہمہ وقت قرآن کہتا ہے. قرآن سے سمجھا دوں شاید عقیدہ سچا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام جب تبلیغ کرنے لگے عرض کی مولا اب لوگ مجھے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ فرماتا ہے جبریل قرآن لے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں. دو مثالیں تھی. ایک مثال یہ تھی کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ تم سے یوں پیار کرتا ہے جس طرح کبھی کبھی سالوں کے بعد تجھے اللہ بیٹا عطا کرے تو تو اس کو ہاتھوں پہ رکھ کے قریب سے قریب کر لیتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے. اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, بڑا احسان کیا, بڑا اللہ کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم جب بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں اس کی بغل میں ہوتا ہوں, اتنا قریب. اب قرآن کا کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ کھو قرآن. رب العالمین فرمان دیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب ذوالجلال دا قرآن اعلان کرتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو نا. ایک کائنات والے پوچھتے نے اے دنیا والے اعلان کر دینے کہ رب ذوالجلال نو وحدہ لا شریک مندے ہو, احکم الحاکمین مندے ہو, یا حی یا قیوم مندے ہو. اے رب ذوالجلال دیاں اتنی شانہ بیان کر دے ہو تے دسو نا رب ذوالجلال کتھے رہندا ہے, ادا کر کیڑا ہے, آسمان تے یا زمین تے؟ نا رب دا قرآن اعلان کردا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے اے محبوبہ سمجھا دیو نا میرے بندیاں نو میرا کلمہ پڑھنے والے نو سمجھا دیو کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جدو بندہ میں نو یاد کردا ہے اللہ نو دور نہ ثابت کرے, اللہ بڑا قریب ہے. یا اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا میں تیری شارگ تو زیادہ قریب ہوں. شارگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسرا جواب کہ یا اللہ اور کتنا قریب ہے؟ جدو ایسا سوال کر دے یا پھر قرآن صرف سوال دے بچ اندھیر سویر شام صبح ہو جائے تو نچنا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے نا تو کہ میں یا اللہ میں نو ایک بھی آئی تھا جہاز پہ جتھے شاکر دے مسیتی تو ممکن ہے نہیں دسو نا ممکن ہے وہ جہاز کسے ٹھکانے تے آئے گا نا مسیتی اندر تے نہیں آئے گا. اس وقت سے مسلمانہ بڑی توجہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو جدو توڑا یمتی گناہگار سیاکار بدکار خطاکار رب کائنات یاد کرتا ہے سارے دروازے دے چکر لاندہ ہے کسے دروازے تو کچھ نہیں ملتا سارے دروازے تے ٹکرا مارتا ہے ساری کائنات چودریاں کو پھرتا ہے پھر بھی غلامی کرنی پہنتی ہے. فرمایا نانا عرض کیتی رب العالمین میرے امتی دے بارے وچ میرے غلام دے بارے وچ اور صدیق اکبر دے بارے وچ جناب عمر فاروق دے بارے وچ قربان جاواں گل لمبی ہو جائے گی بات مختصر کرنے چاہنا وا. عرض کیتی رب العالمین جدو میرا امتی عرض کردا ہے یا اللہ میں گناہگار ہاں یا اللہ میں سیاکار ہاں یا اللہ میں بڑا خطا کار ہاں یا اللہ کوئی دروازہ مینوں برداشت نہیں کردا سارے دروازے تو ٹھوکرا حتیٰ کہ باپ آتا ہے میرے بیٹیوں نے بھی میں چھڑ چھڑیا ہے بیٹا آتا ہے میرے باپ نے بھی چھڑ چھڑیا ہے دھی آتی میری ماں نے بھی میں چھڑ چھڑیا ہے ماں آتی میری بیٹی میں بڑے طریقے نہ پاریا پوسیا ہے انہیں بھی میں چھڑ چھڑیا ہے پر بڑی توجہ چاہنا والا میرے کریم آقا دا اشارہ کی ہے نا میرے کریم آقا دا فرمان کی ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام دوسرے مذہبوں بھی پڑھنا میرے کریم آقا نو بھی پڑھنا میرے کریم آقا نے کتنا کرم کیتا ہے عرض کیتی رب العالمین
فرماتے نے محبوبہ حکم کر، عرض کی تھی رب العالمین او جڑا میرا یمتی میرا تے تیرا کلمہ پڑھنے والا یمتی اپنی دو تھیاں نو جوان کرے، انہاں دی تربیت چنگی کرے، انہاں نو پال کے انہاں دی شادی کر چھڈے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم میں اپنے کندھے دے نال لا کے اس بندے نو جنت لے جاواں گا۔ وفاداریاں دی گلاں کردے ہو، بیٹی تیری ہے، خون تیرا، پالے تو اپنے مفاد واسطے، تا انعام مصطفیٰ دا کتھے کتھے میرے کریم آقا نو پلیا ہے۔ تباہی دا سمائی ہے، کوئی کہتا ہے پیٹرول سستا ہوگا، دنیا دار جڑی مرضی محبت کرے، جدوں مقبولیت جواب کیا ہے؟ بس میرے نبی سے مخلص ہونا ہے۔ جنہیں ہمیں بتا دی، کسی عام بندے کی بات نہیں، بلال حبشی کروڑ پتی کوئی نہیں سی، ارب پتی نہیں سی، آج تک بڑے دعوے پہ کر دے ہو، اور کعبے کی کمائی جمع کر کے شراب پینا کہاں لکھا ہے؟ واہ کیا کمال ہے، غور کرو نا۔ جی دین تختے آئے گا، دین تخت اس وقت آئے گا جب ساڑی اندر غیرت پیدا ہوئے گی، جب تیری میری بیٹی دین کو سمجھ کے لباس پہن کے باہر جائے گی۔ جی رول کریں، بس بس دین تختے آ جائے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ تیری بیٹی با پردہ پہن ہے، با پردہ اتنے حدیث پڑھی تو پھر تسی شہیدی ہو جاؤ گے، پر میں تھوڑی بچت رکھی نا، کیونکہ تھوڑے دماغاں تھوڑا جا اتنے کھڑا گا تو بات بنے گی، تو جگال ایڈی بڑی سنا دیا ہائے ڈگ پو گے۔ بڑی توجہ، جواب بڑا مختصر، اسلام ادب ہے، بس تو ادب سے چلنا ہے۔ اس میں قرآن نے جواب کیا دیا؟ حضور سارے تھوڑے وچوں کوئی بندہ ایسا دس دیو کہ جدہ تے ساری دنیا راضی جڑی گل کر لگا سا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو جمع کیتا نا 40,000 دا اجتماع، کتنا؟ 40,000 دا۔ پوچھا کی گل ہے؟ مکے دے کافر بھی آئے، اپنے بغانے سارے آئے، کافر بھی مکے دے زیادہ آئے۔ انہوں نے پوچھا کی گل ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، مال چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ رشتہ چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی جگہ چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں بلایا؟ کی چاہیے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے، تو بیس ہی چلے آؤ۔ سرکار کلے رہ گئے 40,000، تو سرکار نو کوئی ٹینشن ہوئی؟ جی ڈیوٹی کی نہ لائی سی، تو اج دے مولوی نو کیوں ٹینشن ہے؟ نہ سنیاں دا روپیاں 20 دا، تو عقیدہ پختہ کر۔ کریم آقا نے پہلا جڑی تبلیغ کی تھی آیا حال، تو اے بندے اٹھ کے کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام دی ڈیوٹی کی نہ لائی؟ اللہ نے، تو بندے کی نے ٹھائے؟ ہائے ہائے ہائے، اوکھا سوال ہو گیا نا، پھنس گئے ہو۔ تو انہوں نے آکھیا کہ قولوا لا الہ، سارے اٹھ گئے، میرے مصطفیٰ کر لینے، اوے بابا خادم حسین رضوی کر لے رہ جائے، فکر کوئی نہیں۔ اے رب قرآن کی گندہ بات بڑی مختصر، ختم کرنے چاہنا۔ ایک آیت قرآن دی، آکھو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب العالمین میرے گناہگار امتی سیاکار بدکار خطاکار یہ سارے دروازے تجھے تمہارے کھا کے آ جان گے، اپنے بغانے کوئی گل نہیں سنن گے۔ یا اللہ جدو تیری بارگاہ دی اندر اپنا سوال کرن گے، اے اللہ قبر حاکمین، اے حی القیوم مولا، اے عزت دا مالک خالق و مالک مولا، اے دسو نا یا اللہ اساں کس دروازے
دروازے تے جائیے اساں تواڈے دروازے تے آ گئے یا اللہ اساں کیویں مطمئن کریے اساں کیویں بندیاں نوں سمجھائیے رب کائنات فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رب ذوالجلال فرماندے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے فتوحات چہرے والیا علم نشرات سینے والے محبوب اعلان کر دیو نا عرض کی رب العالمین کی اعلان فرمایا جدو ساری دنیا نے چھڑ دیتا ہے ساری دنیا نے کٹ کر چھڑی ہے بیٹے نے باپ نو چھڑیا باپ نے بیٹے نو چھڑیا ماں نے بیٹی نو چھڑیا بیٹی نے ماں نو چھڑیا وہ ساری رشتہ داریاں چھڑ دیتیاں نے رب العالمین فرماتے نے محبوبہ اعلان کر دے نہ تیرے رب نے تینو چھڑیا ہے نہ تیرے مصطفیٰ نے تینو چھڑیا ہے پھر کی لبنا ہے انہیں گل اپنے کول ہوئے کہ قرآن وچوں جے قرآن ہے تو آخری آیات ایک مرتبہ کو سارے سبحان اللہ جی بڑی توجہ جواب رب دا قرآن فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کر دیں ترجمہ ہے توجہ پھر سبحان اللہ کو میرے 5 منٹ ہوتے ہو گئے پھر آکو سبحان اللہ رب دا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رب العالمین فرماتے نے اے میرے محبوب عرض کی تھی رب العالمین حکم فرمایا سونیا فتوحات سینے والیا علم نشرات سینے والے محبوب اعلان کر دیو نا اعلان کر دیو نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے جدو تہاڈا کلام چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے اللہ فرمانا محبوبہ میں قریب ہو کے ادیاں دعاواں نو قبول کرنا آیا میرا خیال کڑی دے والے اگلے جمعہ تھوئی واخر دعوان